نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، الحق سیریز ایسے نفوس قدسیہ اور مردان حق کے حالات و واقعات پر مبنی ہے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر باطل کی چیرادستی اور ہر گمراہی کی ظالم آندھی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال اور سب کچھ قربان کر دیا۔ ان جانثار، نڈر اور بے باک اسلاف کے ایمان افروز حالات ہر دور کے مسلمانوں میں عملی جذبہ بیدار کرنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی حق پرست شخصیت کے حالات سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی اور تازہ ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ معزز سامعین، وہ عظیم شخصیت جو ظہور اسلام سے پہلے ہی توحید پرست تھے، ایسی عظیم شخصیت کہ جو اپنے ہی اجتہاد کے مطابق ظہور اسلام سے بھی پہلے لا الہ الا اللہ پکارا کرتے تھے۔ وہ کون سی عظیم شخصیت ہے؟ وہ عظیم شخصیت صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حق پرستی کا یہ حال تھا کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جب کہ تمام عرب میں بت پرستی کا رواج تھا، تب بھی یہ توحید پرست تھے۔ ایسی سلیم طبیعت اور پاکیزہ فطرت لے کر پیدا ہوئے تھے کہ اپنے اجتہاد ہی سے لا الہ الا اللہ پکارا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بھی خطرناک سے خطرناک حالات میں اعلان حق سے نہیں کتراتے تھے۔ ان کی حق پسند طبیعت کا یہ حال تھا کہ جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کو تحقیق حال کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ خدا کی قسم، وہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مکہ کی جانب چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بن ارقم کے مکان پر خفیہ اسلام کی تحریک چلا رہے تھے۔ چند گنے چنے لوگ اس وقت تک ایمان لائے تھے۔ کفار قریش کی ایذا رسانیوں اور ظلم و زیادتی کے ڈر سے کسی کی ہمت اعلان حق کی نہ ہوتی تھی۔ کفار اگر کسی کو اسلام کی طرف راغب دیکھتے تو اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ حق کام کو بھی چوری سے کریں۔ ان کو جب یہ ہدایت کی گئی کہ ابھی قریش کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ سب تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے، تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم، ابو ذر سے یہ نہ ہوگا کہ وہ اسلام جیسی حق چیز کو پوشیدہ رکھے۔ یہ کہہ کر مسجد حرام میں آئے۔ یہاں بہت سے قریش اکٹھے تھے۔ انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ قریش غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئے۔ لوگوں نے للکار کر ان کو بے دین کہہ کر پکڑا اور اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ لاتوں گھونسوں سے اس قدر مارا کہ بے دم ہو گئے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہیں ایک پردیسی کو اس طرح پٹتے دیکھ کر ترس آ گیا۔ وہ ان کے اوپر گر پڑے اور قریش کو سمجھایا کہ کیا حماقت کرتے ہو، یہ بنو غفار کا آدمی ہے اور یہ قبیلہ شام کے راستے میں ہے۔ اگر یہ مر گیا تو تمہارے لیے شام سے تجارت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر قریش نے انہیں چھوڑ دیا۔
اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ کسی طرح اترنے والا نہ تھا۔ اس صادق و بے باک مجاہد سے یہ گوارا نہ ہوا کہ اسی طرح واپس لوٹ جائیں۔ دوسرے دن پھر مسجد میں جا کر اعلان حق کر دیا، اور پھر قریش کی مار کھائی۔ لوگ مارتے جاتے تھے اور یہ اعلان حق کرتے جاتے تھے۔ آخر پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح مشرکین کے ہاتھ سے بچایا۔ آپ نے وطن واپس پہنچ کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ ان کی حق گوئی کا یہ حال تھا کہ دین کے معاملے میں کسی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی حق گوئی کی شہادت خود نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ صادق کوئی نہیں۔ معزز سامعین، حق پرست اسلاف کے حالات و واقعات سے اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور الحق سیریز سے مستفید ہوتے رہیے۔ اللہ حافظ۔